غزوہ ہند کی وضاحت کریں. کیا وضاحت کریں؟ وہ ہو گیا ہے، تم اب لڑنے جاؤ گے. تم نے کون سا غزوہ ہند کی وضاحت؟ وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں گزر گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ ہند کچھ لوگوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے. وہ اگرچہ اس لفظ کا صحیح تلفظ بھی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اس لفظ کو بول کر خود بھی ڈرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے گھناؤنا کردار ادا کرتا ہے میڈیا. دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند سے متعلق فتویٰ کیا ملا؟ یہ احمق یہ اعلان کرنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کو مانیتا دے دی ہے. یہ لوگ اتنے ڈرے رہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں سے اچانک سے کوئی جن نکلے گا اور سب کو کھا جائے گا. یہ سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے کہ یہ غزوہ ہند ہے کیا اور یہ کب پیش آئے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ غزوہ ہند کیا ہے اور اہل علم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ جنگ کب ہوگی. تو دیکھیں، اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے جو سنن نسائی کے اندر ہے اور مسند احمد کے اندر ہے. حضرت ثوبان سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور روایت ہے کہ عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہ میری امت کے دو گروہ، یہ دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھیں گے. ایک جماعت تو وہ ہوگی جو ہندوستان کے اندر جہاد کرے گی، جنگ لڑے گی، وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوگا. تو یہ روایت آئی ہے. اب اس روایت کے اندر کوئی ٹائم مینشن نہیں ہے کہ کس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا، کس زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آئے گا، ایسی کوئی بات مینشن نہیں ہے. اسی لیے اس روایت کے بارے میں اہل علم کی مختلف رائے رہی ہیں. بعض اہل علم کا خیال تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگوں کا آغاز ہوا تھا وہی در حقیقت اس کا مصداق ہے. اور بعض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ہندوستان کے اندر، جو مسلمان آئے اس کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں. اور بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ اس کا مصداق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں. چنانچہ اگر آپ تاریخ ابن کثیر کو دیکھتے ہیں تو وہاں انہوں نے ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ذکر کر رکھا ہے کہ مسلمانوں نے ہند پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سن 44 ہجری میں جہاد کیا تھا. تو اس کو ذکر کر رکھا ہے. اور بعض حضرات اور بھی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں. لیکن عام طور سے جو مشہور بات ہے اور جس بات کو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل اس کا مصداق ہے محمد بن قاسم. ان کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہی در حقیقت اس روایت کا مصداق ہیں. چنانچہ جب یہ مسئلہ اٹھا تو دارالعلوم دیوبند کے جو محترم ہیں حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے بھی اسی بات کو کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک غزوہ ہند ماضی میں ہو چکا ہے. ہم مانتے ہیں کہ محمد بن قاسم سن 711 میں ہندوستان آئے اور سن 713 تک ان کی فتوحات کا سلسلہ سندھ میں جاری رہا. اس لیے جو لوگ غزوہ ہند کو بدنیتی کے ساتھ ہندوستان کے مستقبل اور آئندہ پیش آنے والے کسی غزوے سے منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے. تو حضرت محترم صاحب کی بھی رائے اور بہت سے حضرات کی یہی رائے ہے. لیکن اس سلسلے میں اور بھی آراء ہیں. مثلا یہ بھی رائے ہے کہ چونکہ اس میں اس بات کا ذکر آیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک جماعت ہوگی، تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آئے گا. اور ایک اور بہت ہی دلچسپ رائے یہ بھی ہے جو حضرت مفتی ابراہیم دسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ہندوستان کے اندر جو جنگ ہوئی ہے، جو مسلمانوں نے اور علماء نے انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑی تھی، وہ در حقیقت اس کا مصداق ہے. تو یہ بھی ایک رائے ہے. تو مختلف آراء ہیں اہل علم کی ہے. اور حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو کچھ لکھا وہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی میں ذکر کر رہا ہوں. اور حضرت نے تحریر لکھی تھی 2020 میں، یعنی اس تحریر کے آنے کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی یہ سلسلہ چلا آتا ہے. حضرت نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے سنگھ پریوار والوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اسلام میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ مسلمان آئیں گے، ہندوستان کے ہندوؤں کو قتل کریں گے، یہاں کی مال و دولت پر قابض ہو جائیں گے، اس کو لوٹ لیں گے، اور جو یہاں کے حکمراں ہوں گے ان کو قید کر کے ہتھکڑیاں ڈال کر یہاں سے لے جائیں گے. اس پروپیگنڈے کو مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی شدت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. لہذا اس کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر حضرت نے اس کی بعض روایتوں کو ذکر کر رکھا ہے، اور حضرت نے پھر اس بات کو ذکر کر رکھا ہے
کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہو چکی ہے در حقیقت، حضرت کی رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ تیسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ مہم انجام پا چکی ہے، مستقبل میں انجام پانے والی ہے۔ تو بظاہر اس سے وہی فوج کشی مراد ہے جو سن 90 مطابق سن 712 عیسوی محمد بن قاسم نے کی تھی، سن 90 ہجری میں، کیونکہ یہی عربوں کی پہلی فوج کشی تھی اور اس طرح کی پیشین گوئی میں پہلی فوج کشی ہی مراد ہوتی ہے۔ مسلمان اس ملک پر صدیوں حکمران رہے ہیں، اب بھی افغانستان، پاکستان جو گزشتہ زمانے کا ہند تھا اس میں بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہے۔ موجودہ بھارت کے مشرقی جانب بنگلہ دیش ہے اور قریب ترین سمندری پڑوسی مالدیپ ہے، یہ سب مسلم ممالک ہیں۔ خود بھارت میں 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں جو اس ملک کے چپے چپے میں بسے ہوئے ہیں۔ نیز بھارت میں ہندو راجاؤں کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک سیکولر حکومت ہے جس میں مسلمان بھی شریک ہے اور یہاں کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ لہذا یہ دعویٰ کہ غزوۃ الہند ہونے والا ہے اور اس میں مسلمان یا کوئی مسلم ملک موجودہ بھارت پر حملہ کرے گا جس سے پیشین گوئی پوری ہوگی، ایک بے معنی بات ہے۔ تو یوں ہی خام و خواہ کی بات ہے۔ اہل علم کی رائے سے متعلق یہ ہے کہ جنگ ہو چکی ہے، اور اگر اس رائے کو لیا جائے کہ نہیں بھئی یہ ابھی ہونی ہے، اس لیے کہ اس میں اولاً تو یہ جو روایت آئی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، تو اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات ذکر کی گئی ہے اصل اس بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ ان دونوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ بات بتلانے کے لیے دو گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ دو گروہ ایک ہی زمانے کے اندر پائے جائیں گے، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر مان لیں کہ چلو قیامت کے قریب یہ واقعہ پیش آئے گا، تو اس کو ذکر کرنے کے بعد حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ اولاً تو یہ رائے جو ہے اتنی مضبوط قسم کی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مان بھی لیں تب بھی لکھتے ہیں کہ علاوہ ازیں ہندوستانی مسلمان اس جمہوری ملک میں دستوری معاہدے کے ساتھ قیام پذیر ہیں۔ جب تک یہ معاہدہ برقرار ہے اس سے بغاوت کی شرح کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ تو حاصل یہ ہے کہ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ جنگ ہو چکی ہے، بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ ابھی ہونی باقی ہے، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس سے انگریزوں کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی وہ مراد ہے۔ تو کوئی بھی اس سے اگر یہ بھی مراد لیں کہ آئندہ ہونے والی جنگ مراد ہے، تو تب بھی جب تک یہاں مسلمان حکومت کے ساتھ میں معاہدے، یہ ہمارا ملک ہے، اصل جتنا غیروں کا ملک ہے اتنا ہی مسلمانوں کا بھی ملک ہے، تو اصل تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جو ملک کے خلاف سرگرمیاں کرتے رہتے ہیں، ملک کے ایسے نظریات رکھتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ جن سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے کام آج کل کون کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو غزوہ ہند چلا رہے ہیں، تو درحقیقت یہی لوگ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اصل کارروائی جو ہونی چاہیے انہی لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے، اور اچھی سی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کی عقل ٹھکانے آئے۔ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا کرے ایسے لوگوں کو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔